بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ کتنے خوشبخت تھے وہ لوگ جنہیں سفر و حضر میں رسول اللہ کا ساتھ حاصل تھا۔ مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہمیں رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے بعد کی روایت ہے۔ دوران سفر ہم ایک چشمے پر پہنچے تو کچھ لوگوں نے نماز عصر کے لیے وضو کرنے میں جلدی کی۔ عصر کا وقت کیونکہ ویسے بھی تھوڑا سا تنگ ہوتا ہے، سفر کی وجہ سے زیادہ تنگ محسوس ہو رہا تھا، تو انہوں نے جلدی وضو کیا اور بہت ہی عجلت سے کام لیا، یعنی عجلت جلدی سے انہوں نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ہم لوگ بھی ان کے پاس پہنچ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کی ایڑیاں چمک رہی ہیں۔ وضو کا پانی ایڑیوں تک نہیں پہنچا، وہ خشک ہے، اور خشک ایڑی اگر ہو اور باقی پاؤں تار ہو تو درمیان میں سے چمک رہی ہوتی، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کی ایڑی خشک ہے، یعنی ان کے وضو کا پانی نہ پہنچا تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ میں جلنے کی وجہ سے ان ایڑیوں پر افسوس۔ الفاظ پہ دوبارہ غور کیجئے گا، دوزخ میں جلنے کی وجہ سے ان ایڑیوں پر افسوس، یعنی یہ ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں تو یہ دوزخ میں جلنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ گویا وضو کرنے والے کو اللہ وضو کی وجہ سے جنت عطا کرے، وضو کرنے والے کو وضو کی وجہ سے۔ اے لوگو، کامل اور ٹھیک وضو کیا کرو۔ ہمارا تو جو وضو ہے وہ پورا نہیں ہے، کامل نہیں ہے، ٹھیک بھی نہیں ہے۔ اپنی ایڑیوں کو دھو لو۔ یہ توجہ دلائی کہ تم نے جلدی میں وضو کیا ہے۔ بعض دفعہ ہم بھی آتے ہیں نا، نماز کا وقت شارٹ ہوتا ہے، دوڑ لگی ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھے، دوڑ کر نماز کے لیے آنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ پروقار طریقے سے چل کے آئیں۔ اب پروقار طریقے سے چلنا ہے تو ڈھیلے ڈھالے قدموں سے قدم گھسیٹ کے آنا بھی اس حدیث پاک کی روح سے جائز نہیں ہے۔ عجلت کے ساتھ دوڑ کے بھی نہ آئے، بلکہ پروقار طریقے سے آئے کہ اس کے چلنے پر رشک کیا جا رہا، خوبصورت انداز میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی عام شخص کے پاس نہیں جا رہا، اللہ نے اسے سعادت عطا فرمائی ہے، وہ احکم الحاکمین رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا۔ سر جھکا ہوا ہو، قدم اٹھ رہے ہو اور دل اللہ کے خوف سے لبریز ہو تو مسجد کی طرف آ رہے۔ یہ ٹھٹھے کرتا، مذاق کرتا مسجد کی طرف آنا، یہ اللہ کریم کی بارگاہ کی طرف آنے کا ادب نہیں ہے۔ ادب یہ ہے کہ سر جھکا ہوا ہو اور دل خوف سے بھرا ہوا ہو، وہ اللہ کی طرف آ رہا ہو۔ اور وضو کے لیے بیٹھے تو یہ ایک استعارہ ہے صفائی کا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ایک طریقہ ہے کہ جہاں تک مالک مجھ سے ہو سکا میں اپنے آپ کو پاک کر رہا ہوں، میں ظاہر کو پاک کرتا ہوں تو میرے باطن کو پاک کر۔ یہ ایک صفائی ہے، ورنہ حکم دے دیا جاتا رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے تم نے لازمی غسل کرنا ہے۔ اللہ کریم غسل کا حکم دے دیتا، ہمیں غسل کر کے آنا پڑتا، لیکن اس نے مہربانی فرمائی، کہا غسل جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تم پر واجب ہو جاتا ہے، اس وقت غسل کرو، ادروائز تم صرف وضو کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اس نے مہربانی کر دی۔ اب وضو کرتے ہوئے بھی یہ خیال رہے پورے اطمینان کے ساتھ سارے اعضاء کو دھویا جائے، پاؤں کا کوئی حصہ، جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ اس حدیث پاک سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق و مالک ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔